آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، جبکہ میں نے کسی عالم سے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اچھا عمل کس کا ہے اور وہ انسان کا صبر آزمانا چاہتا ہے۔ وضاحت فرمائیں۔ دونوں باتوں میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ قرآن میں ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسان جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا سورہ ملک میں خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں نے تمہیں پیدا کیا، میں دیکھنا چاہتا ہوں اچھا عمل کون کرتا ہے۔ تو عبادت اچھے عمل ہی کو کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کی اطاعت کرنا۔ عبادت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی مان کے چلنا۔ تو جو بھی اچھا عمل ہے، رزق کمانا بھی عبادت ہے، سائنسی ترقی کرنا تاکہ مسلمان قوم ترقی کرے، انسانیت کو فائدہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کرنا، یہ بھی عبادت ہے۔ ہم غریبوں کو پیسہ دیتے ہیں، فائدہ انسانیت کو ہو رہا ہے نا، لیکن اللہ اس عمل کو عبادت قرار دیتا ہے۔ تو ایک ہی چیز ہے جس کو دو مختلف الفاظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو میری بات میں اور علماء کی بات میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ عبادت کرنا، نیک عمل کرنا ایک ہی چیز کے دو نام ہیں بھائی۔ سہیل خان جے پور سے، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جس کا کوئی امام ہو تو امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے۔ صححہ الالبانی، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ دوسری طرف حدیث میں آتا ہے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام کو امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے۔ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، فرمایا امام تکبیر کہے تو تکبیر کہو۔ وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، قراءت شروع کرے تو خاموش ہو جاؤ۔ وَإِذَا قَالَ وَلَا الضَّالِّينَ، جب وَلَا الضَّالِّينَ کہے تو قُولُوا آمین، تو آمین کہو۔ تو حدیث میں بتا دیا کہ امام نے کیا کرنا ہے، تمہارا کیا کام ہے۔ امام کا کام ہے قراءت کرنا اور تمہارا کام ہے فاتحہ کے بعد پیچھے سے آمین کہنا۔ اسی طرح قرآن میں آتا ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو خاموشی سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور یہ خطبے کے بارے میں بھی اور نماز کے بارے میں بھی ہے یہ آیت جو ہے۔ تو ان دلائل کی روشنی میں، اور بعض صحابہ کے بھی سخت فتاوی اس بارے میں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو ان کی روشنی میں وہ حدیثیں جن سے ہمیں امام کی قراءت کا جواز کا پتہ چلتا ہے یا حکم کا پتہ چلتا ہے، تو وہ حدیثوں میں تعویل کی گئی ہے، ورنہ یہ دلائل زیادہ مضبوط ہیں۔ تو یہ دلائل زیادہ مضبوط ہیں، لہذا اس کے مقابلے میں جو حدیثیں ہیں وہ یا تو سند کے لحاظ سے کمزور ہیں یا وہ واجب التاویل ہیں۔ واجب التاویل کا مطلب جیسے ایک حدیث میں آتا ہے اقرا بہا فی نفسک، جب امام کے پیچھے ہو تو اپنے دل میں پڑھو۔ تو دل میں کا مطلب کیا ہے کہ اس کے معنی اور مفہوم میں غور و فکر کرو۔ تو اس طرح سے تمام حدیثوں میں تطبیق ہو جاتی ہے۔ اور یہ جو حدیث ہے لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو پوری حدیث یوں ہے من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصاعدا، صحیح مسلم میں الفاظ ہیں، جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اور آگے تلاوت نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو ہم کہتے ہیں امام کے پیچھے آپ تلاوت تو کرتے نہیں ہو، فاتحہ کے بعد تو ویسے بھی آپ خاموش ہوتے ہو۔ تو جو اس حدیث کا مطلب ہے وہ اس حدیث کا بھی مطلب ہے جس میں آتا ہے کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ فاتحہ نہیں پڑھنے کا مطلب جو امام کے پیچھے ہے حکماً اس نے فاتحہ پڑھ لی ہے، تو امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے۔ مطلب یہ جب امام نے پڑھ لیا تو مقتدی کو بھی یہی سمجھا جائے گا اس نے پڑھ لی ہے۔ تو ان دلائل کی روشنی میں اس کو ہم جائز نہیں سمجھتے۔ اب جب یہ میں دلائل دیتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں ایکچولی یہ حنفی ہے نا اس لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ تو پھر ایکچولی آپ اہل حدیث ہیں اس لیے آپ ویسی باتیں کر رہے ہیں۔ پھر تو کوئی اسلام کے دلائل دے تو ایکچولی یہ مسلم ہے تو اس لیے اسلام کے دلائل دے رہے ہیں، اور جو ایتھیسٹ ہے ہم اس کو کہیں ایکچولی یہ چونکہ ایتھیسٹ ہے اس لیے خدا کی نفی کے دلائل دے رہا ہے، پھر تو کسی کی کوئی بات سنی نہیں جائے گی میرے بھائی۔ تو یہ کہنا کہ یہ حنفی ہیں یہ شافعی ہیں، دلائل سے میں بات کر رہا ہوں۔ میں کیا ہوں وہ تو میں جانتا ہوں، کس فقہ کو میں حنفی بھی اگر ہوں تو اس لیے ہوں کہ دلائل کی دنیا میں امام حنیفہ کا جو فقہ ہے وہ شورائی فقہ تھا اور وہ بہت مضبوط فقہ ہے۔ وہ اکیلے امام ابو حنیفہ کی رائے کو فقہ حنفی نہیں کہا جاتا۔ بہرحال اگر کوئی اس رائے کے علاوہ دوسری رائے کو فالو کرتا ہے تو وہ جانے، اللہ جانے، لیکن یہ جو ہمارے ہاں شدت پسندی والا راستہ ہے نا، یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم ہی قرآن حدیث جانتے ہیں باقی تو سارے گھاس کھا رہے ہیں، یہ سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ جمعے کی نماز غریب کا حج ہے، کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ میرے علم میں نہیں ہے میرے بھائی، کسی کے پاس ہو تو ریفرنس کے ساتھ بھیج دیں۔ ہو سکتا ہے، میں نے کب دعویٰ کیا کہ ساری دنیا کی ساری حدیثیں میرے علم میں ہر وقت موجود رہتی ہیں، اور یہ کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اگر کسی نے قرآن نہ پڑھا ہو تو وہ موبائل فون پر تلاوت لگا کر اس کو سن کر یاد کر سکتا ہے کیا؟ میں نے اس طرح سے 2-3 صورتیں یاد کی ہیں جب کہ میں نے قرآن نہیں پڑھا ہوا۔ بہت اچھا کیا آپ نے، یاد کر لیں، سن کے یاد کر لیں، یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن بہرحال قرآن پڑھنا سیکھیں آپ۔
یہ بھی بہت اچھا کام ہے جو آپ نے کیا. بہت سے صحابہ اسی طرح سے قرآن جانتے تھے. حیدر انصاری انڈیا سے, میں نے 10 سال پہلے کسی سے ادھار لیے تھے. اچھا بھائی, مر گیا ہوگا بیچارہ غم میں, لیکن کسی وجہ سے وہ واپس نہیں کر سکا. سب یہی کہتے ہیں, اب واپس کرنا چاہتا ہوں. قیامت آنے والی ہے اس کا مطلب ہے. ابھی یہ کیا ہے یار, ایک تو ان سے بولا PDF میں بھیجا کرو نا یہ مسائل. اچھا بھائی, لیکن شرم کی وجہ سے نہیں کر پا رہا. سبحان اللہ, ادھار کھاتے ہوئے شرم نہیں آئی, واپس کرتے ہوئے آپ کو شرم آ رہی ہے. میں آپ کی عظمت کو 50 دفعہ سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے 10 سال پہلے ادھار لیے تھے, 10 سال تک ادا کرتے ہوئے آپ کو ذرا بھی, بہت معذرت کے ساتھ بھائی میں نے آپ کا نام لے لیا کہ استغفر اللہ, مجھے پتا ہوتا کہ آگے یہ شرما شرمی والے مسائل ہیں تو آپ کا نام اناؤنس نہ کرتا. بہرحال حیدر بھائی, آپ کو 10 سال تک ادھار واپس کرتے ہوئے شرم نہیں آئی, یعنی ادھار واپس نہ کرتے ہوئے آپ کو ذرا بھی شرم نہیں آئی کہ ایک بندے کا میں نے 10 سال سے پیسہ کھا کے بیٹھا ہوا ہوں, اب واپس کرتے ہوئے آپ کو شرم آ رہی ہے. بس میں یہی جواب میں کہوں گا, آپ کی شرم کو 21 توپوں کی سلامی. آپ بے شرم بن کے ان کو پیسے دے دیں, یہاں بے شرمی کا ثواب آپ کو بہت زیادہ ملے گا. آپ بے شرم بن جائیں, پیسے دے دیں, بولیں یہ بے شرم آدمی تمہیں پیسے دے رہا ہے, تو اس بے شرمی کا ثواب آپ کو بہت ملے گا اس دفعہ. شرم ویسے اسلام میں شرم کا ثواب ملتا ہے, بے شرمی کا نہیں ملتا, لیکن اس موقع پہ بے شرمی کا آپ کو ڈبل ثواب ملے گا.